بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بكثرة القائلين ولا يحصي ما أولادون ولا يعدي حقه مجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال والصلوات. اللهم صل على محمد. اس سے بہتر اور بلند ہر خیمے سے تلاوت کی آواز آتی تھی. ذکر الہی کے مرکز میں، ذکر الہی کے اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایسا ذکر کیا گیا کہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر ہوگا. لہذا جتنی توانائی کے ساتھ ممکن ہے صلوات کریں. ترجمہ سن لیجیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. حکم الہی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو اور ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور جہاں صبح شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور صبح شام جہاں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو. حکم الہی ہے کہ گھر گراؤ نہیں، گھر بناؤ. حکم الہی تو یہ ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو اور جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوگا. سورہ نور پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 32 پڑھتا ہوں. ابھی آپ سرچ کر دیجئے اور ابھی جا کے
تفسیر پڑھ لیجیے. اللہ کا ذکر جن گھروں میں ہوتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی تصویر ہوتی ہے، انہیں گرانے کا حکم نہیں ہے، بنانے کا حکم ہے. تو لہٰذا یہ تو ذہن سے خیال نکل جانا چاہیے کہ ان روزوں پہ اتنا پیسہ کیوں لگایا گیا ہے، ان روزوں پر اتنا سونا کیوں لگایا گیا ہے، ان روزوں پہ ایسے قیمتی دروازے کیوں لگائے گئے ہیں، ایسے مہنگے قالین کیوں بچھائے گئے ہیں، اتنے مہنگے فانوس کیوں لگائے گئے ہیں. حکم الہی ہے. ان بچوں کے ذہن میں خیال کہ فلاں جگہ تو فاتح ہو رہے ہیں اور حسین کے مزار پہ سونا لگا. ایک صاحب کہنے لگے صاحب اتنے پیسے اداکاری میں خرچ کیوں کرتے ہیں، پاکستان میں بہت بیوہ اور یتیم رہتے ہیں، پورے پاکستان کے ادادار پیسہ ایک سال کا جمع کریں، ایک سال محرم میں کریں، حسین کا ذکر میں کریں، اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوئی فلاحی ادارہ بنا دیں، کوئی یونیورسٹی بنا دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں. میں ان لوگوں کو پہلے تو یہ آیت سناتا ہوں کہ ہم تمہاری مانیں یا اللہ کی مانیں. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اصل بات پڑھنے ذرا محمد. ماشاء اللہ بھائی توجہ چاہوں گا. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تصویر ہوتی ہے، ان گھروں کی تعظیم کرو. ان ترفع کے دو معنی، رفع مادی ہے، اونچی عمارت ہونی چاہیے، شان سے عمارت ہونی چاہیے، اچھے فانوس لگے ہوئے ہو. تمہارے گھروں سے زیادہ اچھے گھر ہوں جہاں اللہ کا ذکر ہوتے ہیں. ان ترفع سے ایک مراد تعمیر ہے، ان ترفع سے ایک مراد تعظیم ہے. ہمارا تو جن پر اعتراض ہے نہ انہوں نے تعمیر رہنے دی نہ تعظیم کرنے. ہمارا جن پر اعتراض ہے جنہوں نے مدینے کے مزار گرائے، جنہوں نے اسی کربلا پہ حملہ کیا 1925 میں، اسی کربلا پہ حملہ ہوا، سارا سونا یہاں سے، سارے دروازے یہاں سے. 1925 کی بات ہے جب جنت البقیع گرایا گیا. جنت البقیع کے فوراً بعد کربلا پہ حملہ ہوا. اسی سرزمین پہ 6000 زائرین شہید ہوئے جب حملہ کیا گیا اس سرزمین پر. تو ہمارا تو اعتراض ان سے بھی ہے جنہوں نے تعمیر بھی نہیں رہنے دی، اور جہاں تعمیر نہیں ہوتی وہاں تعظیم کا رستہ بھی بند ہو جاتا ہے. آپ تعمیر ختم کرتے ہیں کسی بھی جگہ کی تو تعظیم تو ہوگی اسی بنیاد پہ کہ جب تعمیر ہوگی. جگہ ہی نہیں رہی تو تعظیم کیا کریں گے؟ وہ مقام ہی باقی نہیں رہنے دیا تو پھر تعظیم کیسے ہوگی؟ لہذا تعمیر بھی اس لیے تاکہ تعظیم ہو سکے. تو ان ترفع کے دو معنی، ایک معنی تو رفع مادی ہے، مادی طور پر خوبصورت کرنا چاہیے، شان سے کرنا چاہیے، اور ایک رفع معنوی ہے یعنی تعظیم ہونی چاہیے. جوتیاں اتار کے آؤ، وضو کر کے آؤ، گردن جھکا کر آؤ، اپنی انا مٹا کر آؤ. بھائی سب ہم مجلس میں، یہ تو مخیم ہے، یہ تو ویسے ہی بہت بڑی جگہ ہے. یہاں تو امام حسین نے سانس لیا ہے، یہاں تو امام سجاد نے نماز پڑھی ہے، یہاں تو جناب زینب کا خیمہ ہے، وہ عقب میں جناب قاسم کا خیمہ ہے، یہاں امام حسین کا خیمہ ہے. یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. ہم تو امام اپنے وطن کے امام بارگاہوں میں بھی جوتیاں اتار کر آتے ہیں. ہم تو اپنے علاقوں کے امام بارگاہوں اور مسجدوں میں بھی جوتیاں اتار کے جاتے ہیں. ہم سب جوتیاں اتار کے
سب جب یہاں آئے ہیں تو حسین کے فقیر آئے ہیں. میری بہنوں کے اندر بھی بڑی حیثیت والے لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر یہاں تو انہی کی حیثیت بنتی ہے جو اپنی حیثیت مٹاتا ہے. جسے اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ قرار دیا، اس کا ذکر ہی اطمینان کے ساتھ، یعنی اس کے دروازے پر آنے سے اطمینان ہے. تو اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا وعدہ کیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے. ان گھروں کو گرانے کا وعدہ نہیں کیا ہے. مجال تھی 1925 میں کوئی سیدہ کا مزار گرا تھا، اگر سن 61 ہجری میں یہ خیمے نظر آئے اور ذرا جگر تھام کے سنیے گا. میں نے 34 کتابوں کے حوالے دیے اپنے بھائیوں کے نام. میری جان، میرے عزیز، میری جان، میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے بھائیوں کی 34 کتابوں کے حوالے دیے. کھول کھول کے دکھائیں. PDF میں میرے پاس موبائل میں موجود ہے وہ پوری کتاب. ان 34 کتابوں کو اسکین کر کے ہم نے چھاپ بھی دیا ہے کتاب کی شکل میں. اب تک 3,000 کتاب سب کے بڑھ چکی ہے. لوگ لے جاتے ہیں اور اپنے بڑے عالم کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے یا نہیں. اگر یہ ہماری کتاب ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا. وہ میرے پاس PDF میں موجود ہے. اگر کوئی مانگے گا تو سے بات 34 کتابوں کے حوالے ہم نے لکھائے ہیں. ایک سلوات ہدیہ کریں محمد.
40 کے نام باقی ہے تو میں بولنا کتنا کے مدد نعرہ حیدری یزید کربتا ذلت مقام آج بھی ہے. امیر شام بلا شک و شبہ مت کا مگر مسلسل نسل حرام آج بھی ہے. نعرہ حیدری جدید کتابیں بھی الفاروق علامہ شبلی نعمانی جیسی الفاروق جیسی آج کی کتابیں وہ بھی ہم نے دکھاتی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے سیدہ کے ساتھ. 1924 میں مدینے میں اذان نہ گرائے ہوتے اگر کربلا میں خیمے نہ چلے اور کربلا کے خیمے نہ چلتے اگر سیدہ کا دروازہ نہ چلتا. جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو صحابہ کرام تشریف فرما تھے رضوان اللہ تعالی علیہ. کبھی کے ساتھ پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو اور بزرگوں کی تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ کی تصویر صبح شام ہوتی ہے، یا رسول اللہ وہ گھر کس کے گھر ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تصویر ہوتی ہے. سرکار سے سوال ہوا، میرے مولا نبی نے جواب دے دیا. حضرت ابوبکر برابر میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے ھذا المکان منھا، علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ مکان ان میں سے ہے. آیت نازل ہوئی، سرکار نے جواب دے دیا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم و تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے. عجیب اتفاق ہے، عجیب داستان ہے، تاریخ نے عجیب رقم کیا ہے. سنی شیعہ نے اس روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ گھر جو علی و بطول کا گھر ہے یہ ان میں سے ہے. تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. تو اگر علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے
علی تم سے لڑائی مجھ سے لڑائی، سلم کا سلمی تم سے محبت، تم سے صلح مجھ سے محبت، یا علی لحم کا لحمی تمہارا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی تمہارا خون میرا خون ہے۔ نبی مکرم فرمانے تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے جس نے بستر پہ سو کر دکھایا اس کی جان میں خرید رہا ہوں اور اپنی مرضیاں میں دے رہا ہوں۔ وہ علی جو اس عظمتوں کا حامل ہو، وہ نبی کی جان ہو، نفس مصطفیٰ ہو، تو جیسے نبی کسی کے برابر نہیں ہے، نبی کے برابر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی نبی کی جان اور نبی کی روح کے برابر بھی کوئی نہیں۔ بڑی موٹی سی بات ہے اور دو چار کی بات ہے، اور یہ جو میں نے آیت کی تفسیر کی ہے اسے آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ نبی مکرم نے فرمایا، جواب دیا۔ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، جب میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر ان میں سے ہے، نبی نے فرمایا یہ ان سب سے افضل ہے، جو سب سے افضل گھر ہے، جس پہ نبی 6 مہینے تک کھڑے رہے، نماز فجر کے بعد 6 مہینے تک سیدہ کے دروازے پہ نبی آتے تھے، فجر کے بعد آتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، سلام ہو اہل بیت نبوت پر۔ جب نبی سلام کرتے تھے ایک دفعہ دو دفعہ 6 مہینے، کوئی ایک صحابی نہیں رہا جس نے یہ عمل نہ دیکھا ہو، ساری امت کو بتا کے گئے کہ اس دروازے کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر جب بھی سرکار تشریف لاتے تھے دروازہ کھلتا تھا، کبھی امام حسن تشریف لاتے تھے، آگے بڑھ کے نانا کو سلام کرتے تھے، کبھی امام حسین آتے تھے۔ ایک دن جناب زینب آ گئی، نبی نے اپنی نواسی کو ایسے پیار کیا جیسا پیار حسین کو کرتے ہیں، فرمایا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی؟
شان سے سوال کروایا گیا. اللہ اللہ آپ کو شان دے جائے. جناب زینب کے خیمے کے برابر بیٹھ کے اس دعا میں آئی نبی کے لیے آپ کو بیٹی شام ہے. وہاں دو بیویوں کا مزار ہے. ایک چھوٹی بیوی کا مزار ہے جو حسین کے سینے پر اسی خیمے میں سوتی ہے. ایک بڑی بیوی کا مزار ہے جو اس خیمے میں بھی نہیں اور آج شام میں ان کا مزار ہے. جب آپ جناب زینب کی زیارت کو جائیں گے نا جو اللہ کی آواز کو آزاد کریں گے. ابھی کبھی مسائل کی کچھ منزلیں مجھے بلاتی ہیں پھر وہاں بھی پڑ جائے گا. پھر آپ ایسے ہی روتے ہوئے جناب قاسم کے خیمے میں بھی جائیں گے اور پھر ایسے ہی روتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں جائیں گے. پھر امام سجاد کے اس خیمے میں بھی جائیں گے جسے جلایا گیا اور امام اپنے پیروں سے چل کے باہر نہیں آ سکے. جب آپ جناب زینب کی زیارت کو جائیں گے نا تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. زیارت نامے کے 30ویں صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس بیوی پر جو 11 محرم کو روڈ پر بچھائی جا رہی تھی. تو وہ نہر کی طرف رو کر کے کہہ رہی تھی عباس تمہیں مجھے مدینے میں سنبھال کروایا تھا. آؤ کربلا میں تمہاری بہن کو سنبھال کروایا تھا. مگر کوئی نہ تھا جو جناب زینب کو محمل میں سنبھال کرواتا. میں ایک جملہ اور کہوں گا. جب آپ بڑی بیوی کو سلام کر لینا تو چھوٹی بیوی جناب سکینہ کی خبر کبھی جائیے گا. وہ 4 سال بچی, وہ حسین کے سینے میں سونے والی بچی, وہ امام حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ, ان کی خبر پہ ضرور جائیے گا. یہاں میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. سلام ہو جناب رفاق پر. بڑا حوصلہ تھا اس بیوی کا. 2 ہی کمائیاں کی, دونوں حسین کے حوالے کر. ایک اجلا سا کرتا پہنا کر, بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کر, آنکھوں میں سرما دے کر, علی اصغر کی پیشانی پہ بوسہ دے کر, روتے ہوئے لبوں پہ لب رکھے اور ایک جملہ کہا اگر جنت میں تمہاری دادی نے پوچھا تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں بلایا تو کہتے نا ماں میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. ایسے جناب رفاق نے جناب علی اصغر کو روانہ کیا اور ایک دوسری کمائی جناب سکینہ وہ زندان شام کے حوالے کر دیا. حضرت جب شام جائے نا تو جناب سکینہ کی قبر پہ جا کر ایک سلام ضرور دیجیے گا اور 40 سے قبر کو دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لانے چاہتی ہیں.
اکبر کے ایسے بہار آئے ہیں اس کا بیان مشکل ہے. ابھی گئے تھے حضرت علی اکبر کہ ایک مرتبہ امام حسین کو خبر ہوئی کہ علی اکبر کا مقابلہ بڑے پہلوانوں سے ہے. تو آواز دے کر کہا اماں فضا علی اکبر کی ماں سے کہو کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا خاص اثر رکھتی ہے. ایک مرتبہ دعا کرے کہ میرا علی اکبر میں اور دیکھو. ایک مرتبہ اپنے علی اکبر باقیوں کو بدلا. ایک مرتبہ اور اپنے علی اکبر کو دیکھو. جناب اسی خیمے میں اندر گئی. سر میں قرآن کو رکھا اور نظر پڑی ہے یا وہ